تو کیا یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی گورے چٹے لوگ ہیں وہ سب حق کی ہی بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی بیچارے دنیا میں کالے لوگ ہیں وہ سب ناحق بات کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ فراڈ کرتے ہیں؟ ساتھیو، ویڈیو بنانے کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، چونکہ طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، اور اسکرین پر ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو میں نے اس سے پہلے کئی بار سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ پیغام آپ تک ضرور پہنچایا جائے۔ شیخ مظفر مدنی حفظہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑے ہی مشہور و معروف داعی ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں، ہر کوئی ان کو پہچانتا ہے، چاہے وہ اپنی جماعت کا ہو یا پھر کسی اور جماعت سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں، ہر کوئی ان کو جانتا ہے۔ اس ویڈیو میں شیخ کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ عشق رسول یا محبت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، یہ کیا مناسب ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چلیے قرآن اور حدیث، اس پر میں بعد میں آؤں گا کہ قرآن اور حدیث سے اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے یا کیا دلائل ہمیں ملتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ نے استعمال کیا یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کے استعمال کے بارے میں کبھی کچھ وضاحت کی؟ نہیں آپ کو ملے گا۔ قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی جہاں بھی آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے حب کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ہے نا، محبت کا لفظ آیا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی محبت کے اظہار کے لیے لفظ عشق استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایک ٹھنڈے دماغ سے یہ بات سوچو، یہ جو عشق والا لفظ ہے کیا یہ ہم اپنے گھر میں استعمال کر پائیں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہن مجھے تم سے عشق ہے، ماں مجھے تم سے عشق ہے؟ کیا ہم استعمال کریں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں بول سکتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ہم خود اپنے ہی گھر میں اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذخیرے کو دیکھنا، الٹنا، وہاں سے دلائل تلاش کرنا، اور یہ دیکھنا کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا، کیا صحابہ نے اس لفظ کا استعمال کیا؟ اگر کیا تو بالکل آپ کریے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب صحابہ نے نہیں کیا ہے تو کیوں آپ استعمال کر رہے ہو؟ اور آپ سنجیدگی سے یہ بات سمجھ لو کہ جب آپ جذبات کی راہ میں بہ کر کے کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ ہمیشہ گمراہی پر ہی رہو گے۔ جذبات کی راہ میں بہ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے ایک صاحب نے تو چہرہ دیکھ کر کے حق اور ناحق کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شیخ مظفر مدنی حفظہ اللہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تو ایک صاحب جا کر کے کمنٹ کر رہے ہیں، اسکرین پر آپ پڑھ لیجئے کہ ہمارے آدمی یعنی ہمارے اپنے جو ہیں مدینے جاتے ہیں صرف 10 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے؟ 10 دن کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے چہروں پر اتنی رونق ہوتی ہے، لیکن تم وہاں مستقل مقیم ہو، لیکن پھر بھی تمہارے چہرے سے وہ رونق نہیں جھلک رہی ہے، جو کہ صاف صاف واضح طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تم جو ہے یعنی ناحق پر ہو، یعنی جو اس کا مفہوم ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، باقی اسکرین پر وہ آپ مستقل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس بندے نے جو کمنٹ کیا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چہرے کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کیا چہرہ دیکھ کر کے حق اور ناحق کا فیصلہ ہوتا ہے؟ ارے بھئی اگر ایسا ہونے لگے نا تو دنیا میں جو خوبصورت گورے ہیں وہ تو پھر حق پر ہو جائیں گے نا، ان کا مذہب بھی برحق ہو جائے گا جس کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر ہم اور آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ کے حضرت کتنے گورے چٹے ہیں، آپ کے حضرت جو مدینہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کے چہرے سے کتنی زیادہ نورانیت ٹپک رہی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بیچارے خوبصورت نہیں تھے، ان کا چہرہ تو انتہائی کالے رنگ کا تھا، لیکن کیا وہ جنت میں نہیں گئے؟ کیا وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ ارے اللہ کے بندے، کچھ سوچ سمجھ کر کے بات بولا کرو یار، کچھ بھی جو دل میں آتا ہے کمنٹ کر دیتے ہو، جو دل میں آتا ہے تبصرہ، اسی لیے بولتے ہیں بھئی کتابوں سے علم حاصل کرو، کتابوں سے
پڑھو، معتبر علماء کے بیانات سنو. جب معتبر علماء کی باتیں سنو گے تو حق اور ناحق پہچاننے میں آسانی ہوگی. آپ خود سوچ کر کے دیکھیے کہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے. ارے بھائی میں مانتا ہوں کہ اگر کسی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی گورے چٹے لوگ ہیں وہ سب حق کی ہی بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی بیچارے دنیا میں کالے لوگ ہیں وہ سب ناحق بات کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیشہ فراڈ کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیوں جو ہے بلا وجہ کی باتیں جو ہے اس طریقے سے سوشل میڈیا پر آ کر کے پھیلانے کی کوشش کرتے ہو یار؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ ایک پیغام ہے، اس کو دوسروں تک بھی عام کریں انشاءاللہ، اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.